اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے امریکہ ایران جنگ کا خاتمہ۔ آفت صاحب کی بہت بڑی کامیابی، پاکستان کی سب سے پہلے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی، پھر آفت صاحب کی بہت بڑی کامیابی، پھر شہباز شریف کی بہت بڑی کامیابی، اس پہ بات کروں گا۔ ایران کا جہاز جو امریکہ کے قبضے میں تھا وہ پاکستان سامان سمیت چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ عملے سمیت وہ جہاز کراچی پہنچ چکا ہے۔ اب اس کی مرمت ہو رہی ہے کیونکہ اس کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ریپیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر اس کو اس کے اصل مالک کے حوالے کر دیا جائے گا، اس پہ بات کروں گا۔ اور عمران خان کی ضمانتیں، بری ہونے کی درخواستیں کیوں مسترد ہوئی ہیں، ان پہ بات کروں گا۔ اور عمران کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس فکس ہو گیا ہے، وہ اس پہ بات کروں گا۔ اور ٹوین ٹاور اسلام آباد کس کا کارنامہ تھا، کس نے 2 فلیٹوں کے عوض اجازت دی مالکوں کو، لکسری فلیٹ 2 لے کے اجازت دی، کون اس میں براہ راست ملوث تھا، اس پہ بات کروں گا۔ اور یہ اس میں کس طریقے سے تمام جماعتیں ایک ہو گئی ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ تو میری بس آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ اس کا پراپر طریقہ ہے، ورنہ سپر کمپیوٹر ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، پھر کامنٹس کریں، اور پھر سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہوا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں کیا تھا نوائے وقت اخبار سے، اور عارف نظامی صاحب میرے استاد محترم ہیں، وہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے۔ نوائے وقت اخبار تو نہیں رہا، اس کے بعد پھر پرنٹ میڈیا آ گیا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں نہیں چل سکا تھا کیونکہ وہاں جھوٹ بولا جاتا تھا، 99% جھوٹ ہوتا تھا، اتنا پرچہ پکڑا دیتے تھے کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ تو جب میں پڑھتا تو اس میں تو 99% جھوٹ ہوتا تھا۔ تو اب جھوٹ بول کے 76 سال کی عمر میں آخرت خراب کرنے کا فائدہ؟ اور پھر مجھے ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، میری ہر ضرورت میرا مالک وحدہ لا شریک پوری کر دیتا ہے، مجھے کبھی بھی کسی سے مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی ہے، یہ اس کا کرم ہے میرے اوپر۔ تو اب دیکھیں، گروپوں میں ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، ویڈیوز کو 10-15 منٹ کی ہوتی ہے، 24 گھنٹوں میں 10-15 منٹ نکال لیا کریں ملک اور قوم کی خاطر، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کامنٹس لازمی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور اس کے علاوہ گروپوں میں لازمی شیئر کیا کریں، اور اپنے جاننے والوں سے چینل سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو کہ حق سچ کی بات آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ہاں، ایک بات اور بھی کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بیان دیا عمران خان اور اس کے بچوں کے بارے میں۔
وہ بڑا انٹرسٹڈ ہے، وہ بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، لیکن وہ اینڈ میں بتاؤں گا۔ تو اب آپ آ جائیں، سب سے پہلے آ جائیں جناب، عمران کی درخواستیں کیوں ریجیکٹ ہوئی ہیں؟ بری ہونے کی درخواستیں جو اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی نا، وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ وہ اس لیے ریجیکٹ ہوئی ہیں کہ اس کی باقاعدہ جو اپیل ہے وہ فکس ہو گئی ہے سماعت کے لیے۔ جب باقاعدہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے تو پھر ایسی درخواستوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تو اس لیے یہ درخواستیں ریجیکٹ کر دی گئی ہیں، نپٹا دی گئی ہیں۔ تو 7 تاریخ کا مقرر ہوئی ہے سماعت کی، پیر والا دن انشاءاللہ سماعت ہوگی، پیر والا دن نہیں، 7 تاریخ کو پہلی سماعت ہوگی۔ آج 5 ہے، کل 6، پرسوں سے سماعت شروع ہو جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ، اس میں اس کے عمران کے وکیلوں کے پاس کوئی بھی دفاع کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا۔ یہ ملک ریاض کے جو جرمانہ کیا تھا ثاقب نثار نے، اس کے ساتھ مل کے اس سے پلاٹ لے کے اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، تو اس کو خصوصی رعایت دی تھی۔ تو یہ عنقریب ثاقب نثار بھی رگڑے میں آنے والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ جتنے بھی کرپشن میں ملوث لوگ ہیں نا، اگر عمران پکڑا جائے گا، ملک ریاض پکڑا جائے گا، تو زرداری بھی نہیں بچے گا اور ثاقب نثار بھی نہیں بچے گا، اور نہ ہی جسٹس گلزار بچے گا۔ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں نا، ایک بھی نہیں بچے گا۔ اور اس کے علاوہ جو جرنیل تھے نا، وہ بھی اب رگڑے میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اب کسی کی بھی بچت نہیں ہوگی، کیونکہ حافظ صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر فیض حمید کو نہیں چھوڑا ہے تو چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل تھا نا، 3 اسٹار جنرل تھا، رگڑے میں آ گیا نا، اسی طرح کوئی بھی نہیں بچ سکے گا انشاءاللہ، سب آئیں گے رگڑے میں۔ تو اب اگلی بات کہ اسلام آباد میں جو ٹوین ٹاور ہیں، یہ بھی ثاقب نثار کا ہی کارنامہ ہے۔ سی ڈی اے نے اپروو کیا تھا، اجازت دی تھی اس کو، کیا نام ہے، ہوٹل بنانے کے لیے، کیونکہ وہ جب اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی تو مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے کافی دقت ہوئی تھی، تو یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بنانے کے لیے یہ اپروول دی گئی تھی۔ تو ہوٹل کی بجائے اس بندے نے، جو کہ جس کا نام پہلے آشوانی گروپ کی کمپنی کا نام نکلا تھا، لیکن یہ جن کا میریٹ اور پی سی ہوٹل ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کیوں پھر اجازت نہیں دی گئی، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت مشرف کی حکومت تھی، تو مشرف نے اس بندے کو رشوت لے کے، پیسہ لے کے، پلاٹ لے کے، لکسری فلیٹ لے کے، تو اس کو اجازت دلوائی ثاقب نثار کے ساتھ مل کے، اور ثاقب نثار نے اجازت کے عوض تھوڑا سا جرمانہ کر کے غیر قانونی کو قانونی بنا دیا، معمولی سا جرمانہ کر کے 7 ارب کا۔ 700 ارب بھی اگر کرتا تو وہ بھی کم تھا، اتنا یہ پاورفل جگہ ہے، بالکل یہ ریڈ زون کے اندر ہے، وہاں پہ تو اس طرح کے رہائشی کالونی بن ہی نہیں سکتی ہے ریڈ زون کے اندر۔ تو پھر سی ڈی اے نے کیس کر دیا، وہ اب آ کے تو فیصلہ ہوا جب آزاد عدلیہ مقرر ہوئی ہے، تو اب آ کے ان کے خلاف فیصلہ ہوا، اور سپریم کورٹ نے بھی آ کے ان کے ہی سی ڈی اے کے ہی حق میں فیصلہ دیا کہ بھائی یہ غیر قانونی ہے۔ اس کو، اس میں باقاعدہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ نہ تو یہ فلیٹ بنا سکتے ہیں، ہوٹل ہوگا، اور نہ ہی فلیٹ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی فروخت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے لکسری فلیٹ بنا کے 250 فلیٹ، 240 فلیٹ فروخت کر دیے۔ اس میں کس کس کو فروخت کر دیے؟ اس میں سب سے زیادہ خریدار ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے بعد ہیں مسلم لیگ نون کے بھی ہیں،
पीपल्स पार्टी के भी हैं, तकरीबन तमाम जमातों के हैं। इसके अलावा जर्नैल भी हैं, साफी भी हैं। अफसार आलम ने तो खुल के बता दिया कि मेरा भी फ्लैट है वहां पे, लेकिन 100% हलाल की कमाई से। अब 100% हलाल की कमाई कैसे हो गई? वो तो तकरीबन 200-300 करोड़ का फ्लैट है। अब मेरे जैसा साफी जो है ना, जो सबसे सीनियर साफी है पाकिस्तान का, वो तो सोच भी नहीं सकता है कि 200-300 करोड़ का फ्लैट खरीदने का, लग्जरी फ्लैट। तो वहां पे अगर मतलब नेस्ला टावर गिराया गया, उसके अलावा कई बिल्डिंगें कराची में गिराई गई, प्लाजे गिराए गए, तो क्या उस वक्त वो सोए हुए थे कैम बाला? अब कह रहे हैं कि भाई सीडीए सोया हुआ। सीडीए तो अपीलें करता रहा है, उसकी अपीलें होती रही है, लेकिन मुकर्रर ही नहीं अदालतें कर रही थी, क्योंकि अदालतें बिकी हुई थी, जज बिके हुए थे, चीफ जस्टिस बिके हुए थे, साकब निसार बिका हुआ था। उसने अपने लिए लग्जरी फ्लैट लिया, अपने बेटे के लिए लग्जरी फ्लैट लिया, और इसी तरह मलक रियाज से भी उसने फ्लैट लिए, बेसाहब घर लिए। इंग्लैंड में एक फ्लैट लिया, ना सॉरी बंगला लिया पूरा, वो डैम के पैसों से, डैम के पैसे तक खा गया, तो आज़ाद फिर रहा है। ये कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है कि जजों को कोई नहीं पूछ सकता है? भाई क्यों नहीं पूछ सकता है? अगर सियासतदान रगड़े में आ सकते हैं, अगर जर्नैल रगड़े में आ सकते हैं, तो ये कोई जज आसमानी मखलूक है कि ये रगड़े में नहीं आ सकती है? इंशाअल्लाह आएंगे आप ये भी रगड़े में, और ये भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे अल्लाह की मदद के साथ। तो इंशाअल्लाह ये प्लाजा भी, दोनों टावर जो है ना, ये गैर कानूनी है। ये इंशाअल्लाह होटल बनेगा, और जिसने वहाँ पे फ्लैट लिए हुए हैं वो इंशाअल्लाह सब के सब कैंसल होंगे अल्लाह की मदद के साथ। इसमें अगर शहबाज शरीफ कोई प्रेशर लेके ना सियासतदानों का, अगर कोई गलत फैसला करेगा, तो मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलने वालों में से सबसे पहला बंदा इंशाअल्लाह मैं आऊँगा जो बोलूँगा। मेरे लिए कि ये कोई नई बात नहीं है, मैं हमेशा हक के साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि 76 साल उम्र हो गई है, बोनस पे चल रहा हूँ, जो रात कब्र में है बाहर तो हो नहीं सकती। तो अब इंशाअल्लाह ये भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे, और बाकी जंग अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो गई है, 24 घंटों के अंदर अंदर मायदा हो जाएगा, और अब पेट्रोल के रेट भी इंशाअल्लाह नीचे आएंगे बड़ी तेज़ी के साथ। जितनी तेज़ी के साथ ऊपर गए थे ना, उतनी ही तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह नीचे भी आएंगे। और इसके अलावा अब आप देखें कि इसराइल का वज़ीर ख़ारजा वो बयान दे रहा है कि मेरे पास वीडियो मौजूद है, किसी यूट्यूब को चाहिए हो तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोस मेरे पास मौजूद है, कि जिसमें वो कह रहा है कि हम इमरान खान को, और इमरान खान और उसके बच्चे वो हमारे शहरी हैं, हम उनकी परवरिश इसी वजह से कर रहे हैं कि वो जब हुकूमत में आएंगे इमरान के बच्चे, तो वो पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाएंगे, और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, और जो ईरान की मदद फ़ौज कर रही है, इस फ़ौज को भी हम सबक सिखाएंगे। तो उनका बाप भी नहीं सिखा सकता है। ये पाकिस्तान की फ़ौज पाक फ़ौज है, और इसकी मदद अल्लाह कर रहा है। इंशाअल्लाह वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे ना कभी। अब इससे बढ़ के यूट्यूब को और क्या सबूत चाहिए? उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो चाहिए तो वो मेरे पास मौजूद है, ले ले मेरे से। खुदारा कुछ दिमाग लड़ाओ, कुछ सोचो कि भाई ये बंदा जब से आया है, एक बयान को यूथ क्या बता दे जो इसने इस जंग में इसराइल के खिलाफ दिया हो या उसकी बहनों ने दिया हो। कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये उनसे पैसा खाते हैं, उनसे डॉलर लेते हैं, ये आलमी ताकतों के एजेंट हैं। ये पाकिस्तान को तबाह करने के मिशन पे आए हुए थे, 99% तबाह कर दिया था। फिर भला वो बाजवा साहब का कि उन्होंने बर वक्त इकदाम करके मुल्क को बचा लिया।
تو اب انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا. سی پیک پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے, جنگ رک گئی ہوئی ہے, اس میں بہت بڑی کامیابی ہے حافظ صاحب کی. اور وہ جہاز یوتھیوں کے منہ پہ جوتا مار کے وہ جہاز پاکستان چھڑوانے میں کامیاب ہوا ہے اور پاکستان کے سپرد کیا گیا ہے عملے سمیت. اب وہ جہاز کھینچ کے لایا گیا ہے کراچی بندرگاہ پہ, وہاں پہ اس کی مرمت ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ جب وہ ریپیئر ہو جائے گا تو اس کے اصل مالکوں کے سپرد کر دیا جائے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جنگ رکوانے میں پاکستان کامیاب ہوا ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اور دونوں ممالک نے کہا ہے, امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان پہ اعتماد ہے, ایران نے بھی کہا کہ ہمیں صرف پاکستان پہ اعتماد ہے, کسی اور ملک میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس ملک میں ہماری جانوں کو خطرہ ہوگا. یہ ہوتا ہے اصل اعتماد. ملک پہ جب اعتماد کیا جاتا ہے تو اس سے کیسے کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.